نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد انه اواب۔ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے جلد دے دے، تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ ان دو آیات کریمہ کی تفسیر کل میں نے آپ کے سامنے کچھ عرض کی تھی، اس میں سے ایک بات رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، لیکن تعریف کے قابل وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ یہ ہمارا بندہ ہے۔ اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بندہ فرمایا، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت، ان کی شرافت اور ان کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنا بندہ فرمایا، جیسے حضرت داؤد کو فرمایا ایسے میرے آقا کو بھی فرمایا۔ جیسے اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن حکیم میں سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر فیصلے کے دن اتارا۔ یہاں خاص بندے سے مراد حضور علیہ السلام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے شروع میں ہی آپ نے پڑھا ہوگا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی، اور شب معراج میرے آقا عرش لا مقام پر تشریف لے گئے، یہ کتنا بڑا مقام ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر فرمائی۔ اور اسی طرح یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اور قرآن میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رب ہونا بھی اپنے محبوب کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ اگر یہ دیکھیں تو حضور کی فضیلت کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا بندہ فرماتا ہے اور اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ میں ان کا رب ہوں، یعنی حضور کا رب ہوں۔ یہ بھی کتنی بڑی شان ہے، یہ بھی قرآن میں ملتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے۔ تو یہ دونوں انداز قرآن میں ملتے ہیں، یہ بات میں نے عرض کرنی تھی۔ اب آگے سنیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے چمکتے وقت تسبیح کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ جب شام اور سورج کے چمکتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ بھی مل کر آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک اللہ کے نبی تسبیح کر رہے ہیں تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس آیت میں اشراق اور چاش کی نماز کا ثبوت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کیا تم قرآن پاک میں چاش کی نماز کا ذکر پاتے ہو؟ تو لوگوں نے آپ کو جواب دیا نہیں۔ تو آپ نے یہ آیت کریمہ سورہ صاد کی آیت نمبر 18 تلاوت کی، اور اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، اور فرمایا کہ حضرت داؤد
علیہ السلام چاش کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، ایک عرصے سے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک عرصے سے میرے دل میں چاش کی نماز کے بارے میں کچھ الجھن تھی، یہاں تک کہ قرآن میں نے اس کا ذکر اس آیت کریمہ سے پا لیا۔ یعنی کتنے بڑے مفسر قرآن ہیں، تو فرماتے ہیں مجھے چاش کی نماز کا ثبوت اس سے مل گیا۔ تو اب اسی کے ضمن میں دو حدیث مبارکہ آپ کو سنا دوں، اشراق کی فضیلت بھی کیا ہے اور چاش کی نماز کی فضیلت بھی سن لیجئے۔ اللہ کرے کہ 5 نمازوں کے ساتھ ہم یہ نمازیں بھی پڑھنے والے بن جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر وہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ وہ 2 رکعت نماز کا ثواب کتنا ہے سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی اللہ اسے حج اور عمرے کا پورا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کہاں حج کرنا جاتا ہے، آج کے دور میں لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے۔ اب غریب آدمی جتنا ہر سال مہنگے سے مہنگا تر ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن عمرہ بھی اتنا ہی مہنگا، پھر دقت، پھر لیکن اب دیکھیے کہ حضور کی امت پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ روزانہ حج کا ثواب، روزانہ عمرے کا ثواب اشراق کی نماز سے مل رہا ہے، اور ماں باپ کی زیارت کرے اگر محبت سے تو اس پر بھی اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 100 بار دیکھے ماں باپ کو اگر محبت کی نگاہ سے تو اتنا ہی 100 بار حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ کتنے بڑے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے میں آسان عمل بتا دیے کہ جس کو ہم کما سکتے ہیں نیکیاں، تو یہ ہے کہ جس نے اگر فجر کی نماز با جماعت ادا کی اور وہ مسجد میں بیٹھ کر پھر وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، وہ ٹائم ہوتے ہیں یہاں پر بالکل شیڈول ہے کہ اشراق کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، پھر وہ 2 رکعت پڑھ کر وہ چلا جائے تو اسے اللہ تعالی حج اور عمرے کا پورا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آئیے چاش کی نماز کے حوالے سے یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی یہ ترمذی شریف میں ہے۔ چاش کی نماز کے بارے میں بھی حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے چاش کی نماز کی 12 رکعتیں پڑھی اس کے لیے جنت میں اللہ سونے کا محل بنا دے گا، یعنی جنت میں اس کے لیے سونے کا محل اللہ بنا دے گا، جو روزانہ پڑھے گا اس کے لیے اتنے ہی محل اللہ بناتا رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اشراق کو چاش کی نماز کا بھی جذبہ عطا فرمائے اور اسے بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن 5 نمازوں کی پابندی پہلے وہ ضروری ہے، وہ فرض ہیں، یہ نفل ہیں۔ بعض لوگ نفل بڑے اہتمام سے ادا کرتے ہیں لیکن فرضوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، تو 5 نمازوں کی اہمیت پہلے ہے، پھر یہ نوافل بھی اگر ادا کرے تو یہ اوور ٹائم ہے، ایکسٹرا عبادت کرے گا اتنا ہی اس کی عبادت میں نکھار آتا چلا جائے گا۔ آگے سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اور جمع کیے ہوئے پرندے سب اس کے فرما بردار تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہر جانب سے جمع کیے ہوئے پرندے اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیے، پہاڑ ہوں پرندے ہوں سب کے سب آپ کے فرما بردار تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ آپ کے ساتھ تسبیح کرتے اور پرندے بھی آپ کے ساتھ پاس جمع ہو کر وہ بھی اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ کیا وہ منظر ہوگا، تو آپ اندازہ لگائیں۔ اور یہ سب اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ پیچھے بھی ہم سن چکے تھے سورہ انبیاء میں، سورہ سبا میں یہ ذکر آ چکا ہے۔ اللہ نے آگے مزید فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب اور وہ ذرائع عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے سلطنت مضبوط ہوتی ہے، خواہ وہ لشکر کی صورت میں ہو یا ذاتی عظمت اور ہیبت کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت
اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا علم بھی عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں حکمت سے مراد نبوت ہے، اور بعض مفسرین نے حکمت سے عدل کرنا مراد لیا، اور جبکہ بعض نے اس سے کتاب اللہ کا علم جو اللہ نے آپ کو زبور عطا فرمائی تھی، اور بعض نے فقہ یعنی یہ مسائل کا علم، اور بعض نے سنت مراد لی ہے، یعنی یہ سب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور قول فیصل اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ قول فیصل کہتے ہیں کہ قضاء کا علم مراد ہے کہ جب یہ جو جج ہوتے ہیں جس میں فیصلہ عدالت میں جاتا ہے تو اس میں حق اور باطل میں تمیز کیسے کریں، وہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ حق و باطل میں فرق و تمیز کرنے کا بھی علم عطا فرمایا۔ اب یہ چیزیں اللہ نے عطا کی، اب دیکھیے امتحان بھی ہو شروع۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں سنیے کہ اب آزمائش بھی ساتھ آتی ہے کہ جہاں اللہ کچھ عطا فرماتا ہے تو پھر اس کی آزمائش بھی ہے۔ سنیے اسی اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہوا۔ میں اسے یہیں روکتا ہوں کیونکہ ورنہ 10 سے 15 منٹ اور اوپر یہ جو بات آ رہی ہے وہ بات اوپر چلی جائے گی، اور ہمارا وقت کیونکہ 2 منٹ رہ گئے، تو انشاءاللہ یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور اس کی آزمائش کس طرح ہوئی، یہ لمبی بات ہے، انشاءاللہ کل سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی وہ معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین نماز شادہ کرنا، درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی سچی محبت عطا فرما، حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کی سنتوں کا عامل بنا دے، باعمل بااخلاق باحیا با کردار بنا دے۔ ہمارے اندر ظاہر و باطن میں جتنی خرابیاں برائیاں ہیں میرے مالک قرآن کے نور کی برکت سے ہماری برائیاں دور کر دے، اللہ ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے، اللہ عبادتوں میں لذتیں عطا کر دے، نمازوں میں خشوع و خضوع دے دے، یا اللہ کامل طور پر جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے مولا اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرما، ہماری جہالت دور فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، موت کی سختیوں سے بچانا، موت کے وقت آسانی کرنا، اللہ موت کے وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔